دوستو، ہم آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی انسان ان باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے تو پھر وہ معاشرے میں عزت حاصل کرے گا، ترقی کی منازل طے کرتا چلے جائے گا۔ لوگ اس کو فہیم کہیں گے، عقل مند کہیں گے، بردبار کہیں گے۔ لوگ اس کو اپنا ہمراز بنائیں گے، اپنے مشوروں کے لیے اس کو لائق سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ غصہ کی مقدار بات چیت میں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا کہ کھانے میں نمک۔ اگر آدمی اپنے کھانے میں ہانڈی میں نمک اندازے سے برابر ڈالے گا تو وہ کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا فاسد ہو جاتا ہے، کوئی اسے کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح بات چیت میں اگر غصہ زیادہ ہونے لگے، انسان کے دماغ میں گھمنڈ، تکبر سے بات کرنے کا زیادہ بگڑال پن ہو جائے، یا پھر وہ آدمی زیادہ بولتا ہو یا چڑچڑے پن کا شکار ہو، تو اس کے دوستوں کا حلقہ یا تو ہوتا ہی نہیں، اور ہوتا ہے تو بہت محدود ہوتا ہے، یا پھر ہو تو سکڑ جاتا ہے۔ اس کے دوست و احباب اس کے چڑچڑے پن سے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو غصے سے اپنے آپ کو آدمی جتنا دور رکھے گا اتنا ہی اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کتاب کے اندر ہے، قوت بازو میں تیری راز سعادت ہے، قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بال ہما میں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام اپنی محنت اور مشقت سے کر سکتا ہے۔ آدمی کے اندر اپنے اوپر خود اعتمادی ہونی چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر جس کو بھروسہ ہو سکتا ہے وہ آدمی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا کام اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ اتنا بڑا کام یہ کیسے ہو گیا، یا آدمی اتنا بڑا صنعت کار کیسے بن گیا، اتنا بڑا تاجر کیسے بن گیا، اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ متواتر یعنی مسلسل لگاتار جہد پیہم عرق فشاں کا اس کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا کام ہے تو اس کے پیچھے آپ کو جہد مسلسل، متواتر، لگاتار عرق فشاں کوششوں اور بے انتہا دل خراش ناکامیوں کا نتیجہ ملے گا۔ یعنی آدمی جب کسی کام کو شروع کرے گا تو اس کی ذلتیں، نکبتیں وہ بہت اٹھانی پڑیں گی، دھکے بہت کھانے پڑیں گے، تب جا کر کہیں کچھ اس کو ملتا ہے۔ چنانچہ یہ شعر اپنی جگہ پر درست ہے۔ ایک جگہ یہ لکھی ہے کہ آدمی کو بات کرنے کا انداز بہترین بنانا چاہیے۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی اچھی بات ہو، سچی بات ہو، اگر بات کہنے کا انداز اگر کڑوا ہے تو اس کو مزید کڑوا کر دیتا ہے، بے مزہ کر دیتا ہے۔ اور بات کہنے کا انداز اگر شاندار ہو تو دنیا کی کتنی بھی بری بات ہو وہ اس کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے، لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ کسے را کے طرز بیانس خوش است، جس آدمی کا طرز بیاں اور اسلوب گفتگو شاندار ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ گرچہ داہد گرچہ دشنام ہم دلکش است، اگر وہ گالی بھی دیتا ہے ایسا آدمی تو لوگ اس کو دلکش سمجھتے ہیں، وہ دل کو لبھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بات کہنے کا انداز اپنا سنبھال کر ہونا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر گھمنڈ، تکبر، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی اپنے اوپر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا حلقہ سمٹ جاتا ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن صحیح نہ سوچنے کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو نہیں ڈھونڈ پاتے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔
تو اس میں اولاً شرط تو یہ ہے کہ آدمی غور و فکر کرے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کو لگانا چاہیے، بیکار نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ سونا کیا حرام تو قسمت جگائی ہے، جب خاک ہو گئے تو یہ اکسیر پائی ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی محض اپنی صلاحیتوں سے ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں بھی اس کے پاس تجربہ نہ ہو۔ تو آدمی اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ خصلتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور ایک ہے فرصت کے مواقع۔ آدمی ان دونوں چیزوں کو برباد نہ کرے اور ان کو اپنے کام میں لائے تو پھر وہ آدمی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اور اس کا سفر کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک جگہ کہا ہے کہ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشاں، ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہو قدرداں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف شب قدر میں ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر مانگ، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو وقت کو ہم کامیابی کی طرف اگر گامزن کر دیں تو ہماری زندگی خود بخود کامیابی کی پٹری پر چڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ کہا گیا ہے الوقت سیف قاطع، وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ وہ بڑی تیزی سے کاٹتا ہے۔ جس نے وقت کو غنیمت سمجھا وہ کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے الوقت من ذہب، وقت تو سونے کا بھی ہے، وقت بھی ایک سونا ہے، سونے سے بھی زیادہ بلکہ اس کی قیمت ہے۔ نگہدار فرصت کے عالم دمیست، اپنی فرصت کے اوقات کی نگہداری کر، حفاظت کر، اس کو غنیمت سمجھ کہ عالم تو ایک پل کا ہے، ایک دم کا ہے، ایک سانس کا ہے۔ دم پیش عالم بہ از عالم است، ایک سانس صرف کسی بھی عالم کے سامنے ایک عالم سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے، اس کو برباد نہیں کرتا، وہ آدمی کامیابی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ پھر اس کو استاذ کہتے ہیں، استاذ الاساتذہ کہتے ہیں، لوگ اس سے مشورہ مانگنے آتے ہیں، لوگ اس کو تجربے کار کہتے ہیں، میدان کا شہسوار کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا آپ کو کیسا بنائیں۔